تو ڈیٹا بیس کی پراپرٹیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے سب سے پہلے جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے ایٹامسٹی. It states that the transaction must be treated as an atomic unit. That is either all of its operations are executed or none. یعنی کہ ڈیٹا بیس کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے وہ تو یا مکمل طریقے سے ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی درمیان والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ آدھا ہو گیا یا آدھا نہیں ہوا یا پورا ہونے والا ہے, یہ چیز نہیں ہوتی. یا تو کام ہوگا اور یا نہیں ہوگا. There should be no state where a transaction is left partially completed. کوئی بھی کام ادھورا نہیں رہے گا. ہر کام کو مکمل کرنے کے بعد ہی اگلے اسٹیپ پہ جایا جا سکے گا. کوئی کام پیچھے ادھورا نہیں رہ پائے گا. States should be defined either before execution or after execution, abortion or failure. اس لائن سے کیا مراد ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں ان کو یا تو اس کام کے پہلے ہی ڈیفائن کر دیا جائے, بتا دیا جائے کہ بھائی یہ سینیریوز ہمارے پاس ہو سکتے ہیں, یا تو اگر نہیں پہلے نہیں بتایا گیا تو ایگزیکیوشن, یا تو اگر ایگزیکیوٹ ہو گیا وہ کام تو اس کے بعد بتائے, یا اگر وہ کام ابورٹ ہو گیا تو تب بتائے, نہیں تو اگر وہ کام فیل ہو گیا ہے, وہ پروسیجر جو ہے وہ فیلئر کا شکار ہو گیا تو تب بھی ہمیں وہ بتائے گا کہ بھائی ایٹامسٹی کی جو پراپرٹی ہے یہ اس پہ پورا نہیں اترتا. ٹھیک ہے, تو اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ پراپرٹی کی طرف. ڈیٹا بیس کے اندر جو ہماری اگلی پراپرٹی ہے وہ ہے کنسسٹنسی. کنسسٹنسی سے مراد ہے مستقل مزاجی. The database must remain in a consistent state after any transaction. یعنی کہ اگر ڈیٹا کوئی انٹر کیا جاتا ہے ڈیٹا بیس کے اندر تو وہ ایک مستقل حالت میں رہنی چاہیے ڈیٹا بیس, نہ کہ ڈیٹا بیس کسی ہڑبڑی میں پڑ جائے اور اس کو کسی چیز کی سمجھ ہی نہ آئے اور اس میں اور ایررز آ جائیں. No transaction should have any adverse effects on the data residing in the database. No any adverse effect. یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سے مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نئے آنے والے ڈیٹا کا پہلے سے موجود ڈیٹا کے اوپر کوئی غلط اثر نہیں پڑنا چاہیے. کوئی نیا ڈیٹا انٹر کیا جاتا ہے لیکن اس کے انٹر ہوتے ہی کوئی پرانا آلریڈی انٹر ڈیٹا غلط ثابت ہو جاتا ہے یا وہ اس کی انٹیگریٹی کو ہرٹ کرتا ہے یا اس کی کنسسٹنسی پہ وہ افیکٹ ہوتا ہے, تو پھر ہماری ڈیٹا بیس ایک اچھی ڈیٹا بیس نہیں کہلا پائے گی کیونکہ اس کی یہ پراپرٹی افیکٹ ہوگی. تو ڈیٹا بیس کی پراپرٹیز کے اندر جو ہمارے پاس تھرڈ پراپرٹی ہے وہ ہے انٹیگریٹی. اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. In a database where more than one transaction are being executed simultaneously and in parallel. یہاں سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ڈیٹا بیس ہوتی ہے وہ مختلف یوزرز ایٹ ٹائم یوز کرتے ہیں, ایکسیس کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ایک ہی ٹائم پہ مختلف جگہوں سے ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہوتا ہے, یعنی کہ مختلف ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو property of isolation states that all the transactions will be carried out as if it's the only transaction in the system. ہمارے پاس جو پراپرٹی آف آئسولیشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بھائی جو بھی ٹرانزیکشن ڈیٹا بیس کے اندر کی جائے گی اس کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے کہ وہ خود واحد ایک ہی ٹرانزیکشن اس ٹائم ہو رہی ہے ڈیٹا بیس کے اندر. کسی ٹرانزیکشن کو دوسری ٹرانزیکشن کے ساتھ کوئی ایشو, کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہونا چاہیے. No transaction will affect the existence of any other transaction. کوئی ٹرانزیکشن کسی اور ٹرانزیکشن کے اوپر کوئی برے اثرات نہیں ڈال سکتی. یعنی کہ اگر کوئی ٹرانزیکشن سلو ہوتی ہے یا وہ پاز ہو جاتی ہے کسی وجہ سے تو اس کا یہ سبب نہیں ہو سکتا کہ بھائی تب اس ٹائم دوسری ٹرانزیکشن ہو رہی تھی اس وجہ سے اس والی ٹرانزیکشن کو روک دیا گیا. نہیں, اس میں ہر ٹرانزیکشن کی اپنی انٹیگریٹی ہے. اگر کسی ٹرانزیکشن کو پاز کیا جاتا ہے یا روکا جاتا ہے یا ڈیلے کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انٹیگریٹی ہرٹ ہوئی ہے اس ٹرانزیکشن کی. تو یہاں پر ڈیٹا بیس کے اندر ہمیں یہ بات میک شور کرنی ہوتی ہے کہ کسی بھی ٹرانزیکشن کی ڈیٹا کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی انٹیگریٹی ہرٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ہماری ڈیٹا بیس ایٹ دا اینڈ اچھی ڈیٹا بیس ثابت نہیں ہو سکتی. ڈیوریبلٹی.
ड्यूरेबिलिटी से मुराद है the database should be durable enough to hold all its latest updates even the system crashes. डेटाबेस को इतना कारआमद होना चाहिए कि वो अपनी लेटेस्ट अपडेट्स को, जो अभी उसको डाटा जस्ट मौसूल हुआ है, उसको होल्ड कर सके, उसको अपने पास किसी ना किसी तरीके से सेव करके रख सके, चाहे उसी टाइम सर्वर क्रैश हो जाए, सिस्टम क्रैश हो जाए, जो चीज़ भी, कोई भी किस्म का फेलियर हो, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो सकता है, कोई भी फेलियर हो सकता है, अगर वो अगर हो, लेकिन वो जो डाटा उसको रिसीव हुआ था, जो लेटेस्ट अपडेट्स आई थी, वो अपनी जगह पर रहे, ताकि जब दोबारा से कंप्यूटर सिस्टम सर्वर इलेक्ट्रिसिटी जब दोबारा से कनेक्ट हो तो वो डाटा वहीं पर मौजूद रहे. फॉर एग्जाम्पल, if a flight ticket is being booked and the system crashes before writing it on the disk, यानी कि अगर एक पैसेंजर है, उसने अपनी टिकट बुक करवाई है, लेकिन उसने अभी जस्ट टिकट बुक करवाई, पेमेंट लास्ट से उसने अप्लाई किया है, लेकिन इससे पहले कि वो डाटा डिस्क के ऊपर स्टोर किया जाता, वो सर्वर या वो जो सिस्टम डेटाबेस सिस्टम था वो क्रैश कर गया. तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में होगा इस तरह कि वो जो डाटा है, अगर तो वो डाटा डिलीट हो गया तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छी डेटाबेस नहीं है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी की प्रॉपर्टी ये इजाज़त नहीं देती कि किसी भी किस्म का डाटा लॉस हो. तो ये थी आज की वीडियो. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर्टीज डेटाबेस सिस्टम्स की समझ लग गई होगी. अगर कोई कंफ्यूजन है या कुछ मैं नहीं समझा पाया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें. इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.